بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کئی ایک اہداف ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو میٹ کر لیں، ہم ان کو پورا کر لیں، فطری بات ہے۔ اور ہماری توجہ اسی کی طرف ہی رہتی ہے۔ اس میں ہمیں عموماً وہ کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی کہ جس کامیابی کے ہم متمنی ہوتے ہیں، اور ہماری یہ رائے ہوتی ہے کہ اگر میں ان اہداف کے اندر کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں ایک کامیاب انسان ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میں ان کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر میں ایک ناکام انسان ہوں۔ اور ایک انسان نے گویا اپنی کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا تعلق اور اس کو ڈپینڈ کر دیا، منسلک کر دیا ان اہداف سے اپنی کامیابی یا ناکامی کو۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن مکمل حد تک یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال ہمیں گو کہ ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقاصد کو کلیئرلی ڈیفائن کر کے رکھیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک لاجیکل، ایک ریشنل ایک انداز کے اندر جو ہے وہ اپنے اہداف پہ، اپنے ٹارگٹس اور اپنے گولز کے اوپر ہم کام کرتے رہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ میں اگر ان کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتا تو میں ناکام ہوں، اور اگر میں ان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہوں تو بغیر کسی اور شرط کے میں پھر ایک کامیاب انسان ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک کہہ لیں کہ اپنی معمولات اور اپنی روٹینز جو ہیں وہ اچھی بنانی ہے۔ اور اگر ہم ناکام، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں خاطر خواہ کامیابی ان اپنے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز کے اندر، اپنے ان اعلان کردہ اور ان مارک شدہ اپنے جو ہے کہہ لیں مقاصد کے اندر اگر ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی تو اس کا مطلب یہ لازمی یہ نہیں ہے کہ میں ناکام ٹھہرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ زندگی کو مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے، زندگی کو کئی ایک دائروں کے اندر دیکھنا چاہیے۔ میں آج آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس اہم ترین اور قیمتی ترین ہمارا جو ریسورس ہے وہ ہمارا ٹائم ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اس ٹائم کی ویلیو کو جان سکیں، اگر اس وقت کی ہم قدر کر سکیں تو ہم یقیناً کامیاب ٹھہرے۔ اس سے قطع نظر کہ ہمیں ان آبجیکٹیوز کے اندر کتنی کامیابی ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں، خالق و مالک کا کرائیٹیریا دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے بھی بحیثیت ہمارا لارڈ ہونے کے، ہمارا اللہ ہونے کے، ہمارا رب ہونے کے، ہمارا خالق اور مالک ہونے کے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے، اور جب ان کاموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک جینوئن کوشش مانگی ہے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سے نتائج نہیں مانگے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اگر ایک انسان کی لائف کو تھریٹس ہوں، اب لائف وہ چیز ہے، زندگی وہ چیز ہے، ایک انسان کی صحت وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان کے لیے پرائم امپورٹنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی دوسری چیز جو ہے وہ ایک انسان کی سیفٹی اور ایک انسان کی ہیلتھ کے ایکویولنٹ اور برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں متعدد لوگ ہیں کہ جو اس زمرے کے اندر ناکام رہتے ہیں، جو اسے حاصل نہیں کر پاتے، جو حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ افراد جو ہیں یہ ان کو کوئی ایسی بیماری اور
اور ڈیزیز لگ جاتی ہے کہ جو لائف تھریٹننگ ہے، اور اسی ڈیزیز سے فائٹ کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب کیا وہ لوگ ناکام ٹھہرے؟ وہ ناکام نہیں ٹھہرے۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو اہم ترین چیز ہمیں تفویض کی ہے، ہمارے سپرد کی ہے، وہ وقت ہے، اور وقت سے زیادہ کوئی بھی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ جو وقت اللہ رب العزت نے دیا، اس وقت کے دوران جو ہے جہاں ہم اپنے اہداف کے لیے کوشش کرتے رہیں، جہاں پہ ہم اپنے گولز کے لیے، اپنے ٹارگٹس کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھی سرگرمیوں سے سٹرکچر کر سکیں۔ ہمارا جو وقت ہے، ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے، ہماری ٹائم ویسٹیج بچ جائے، ہماری ٹائم ویسٹیج نہ ہو، کیونکہ جو ٹائم کی ویسٹیج ہے در حقیقت لائف کی ویسٹیج ہے، کیونکہ ہماری جو لائف ہے وہ ہمارے ٹائم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہمارا ٹائم ہی ہماری لائف ہے۔ جو وقت ہمیں میسر ہے وہی ہماری زندگی کہلواتا ہے۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جو وقت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اگرچہ ہم پہلی کوشش اپنے اہداف کے اوپر، اپنے ٹارگٹس کے اوپر محنت کرنے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ٹائم کو اچھے انداز کے اندر، بہتر سے بہتر انداز کے اندر سٹرکچر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے ٹائم کے اندر بہتر مصروفیات جو ہیں، اپنے وقت کا بہتر استعمال جو ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمارا وقت ہی ہمارا سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارا وقت ہی ہماری لائف ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم اس کوشش کے اندر، اگر ہم اس انڈیور کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو اس بات کو یقین کر لیجئے گا کہ خالق و مالک کے فضل و کرم سے میں اور آپ کامیاب ٹھہرے، ہماری زندگی بہتر زندگی بنی، ہماری لائف بہتر لائف بنی، اور ہم اللہ کی عدالت کے اندر بھی، اور انشاءاللہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر ہم کامیاب اور کامران ٹھہرے، ہم ناکامی سے بچے۔ اور یہ وقت جو ہے، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے وقت کی بات کی، اسی طریقے سے ہمارے جو دیگر وسائل ہیں وہ فائنانشل ریسورسز ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور طرح کے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ان تمام تر ذرائع کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور ایک ایتھیکل انداز کے اندر، ایک مورلی ساؤنڈ انداز کے اندر، اور ایک سینسیبلٹی کے ساتھ، ایک عقلیت کے ساتھ، ہمیں اپنی عقل مندی کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، اور وزڈم اور دانائی کے ساتھ اپنے وقت اور دیگر وسائل کو استعمال کرنا جاننا چاہیے۔ اور اسی کے اندر میری اور آپ کی کامیابی جو ہے، میری اور آپ کی بھلائی جو ہے، میری اور آپ کی سکسیس جو ہے، وہ اسی کے اندر، اور بالکل اسی کے اندر پائی جاتی ہے جہاں پہ اہداف کی بات ہے۔ اہداف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان اہداف کے ساتھ ساتھ، ان ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو وقت ہے، ہمارے پاس دیگر وسائل ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امانتاً ہمارے سپرد کیے ہیں۔ اچانک یہ ہم سے واپس لے لیے جائیں گے، اور جب تک یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ان کا بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر استعمال کرتے رہیں، تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ٹھہریں، اور روز قیامت اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر بھی میں اور آپ سرخرو ٹھہریں۔ جزاک اللہ۔